Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک معزز اسلامی بہن نے نور فاطمہ نے سوال بھیجا ہے کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کو ادا کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور تہجد کی نماز کی نیت کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اور آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ مجھے میرے ایک جاننے والے نے بتایا کہ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص 8 مرتبہ پڑھیں گے تو ہی نماز تہجد ادا ہوتی ہے، ورنہ نماز تہجد ادا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی بتا دیں تہجد کی نماز میں کتنی بار سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ محترم اسلامی بہن نے بہت ہی نہایت اچھے سوال پوچھے ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تہجد کی نماز کے متعلق یا کسی بھی دینی مسئلے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ باکس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اب چلتے ہیں ان سوالوں کی جانب چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، کہ اس کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت لوگ ہیں جن کے کام کو دیکھ کر اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر کہ وہ شخص ہے جو رات کے اس وقت اٹھ کر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے کہ جب ساری مخلوق غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی رات کو وہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا بھر کے 3 خوش نصیب انسانوں میں سے پہلا خوش نصیب انسان وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ایسے شخص کا یہ عمل دیکھ کر اپنی شان و شیان خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو کفار کے خلاف جنگ کے درمیان اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ایسے 3 خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ رب العزت خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز کو ادا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، بیماری ہے، ملازمت کے حصول میں رکاوٹ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، تو آپ اس نماز کو پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو خوشخبری ملے گی۔ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ چند دنوں میں آپ کی وہ تمام پریشانیاں، آپ کا وہ مسئلہ جس کے سبب آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ضرور بالضرور حل ہو جائے گا۔ آئیں اب یہ جان لیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کا وقت صرف صبح کے ٹائم ہی ہوتا ہے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے جو سحری کا وقت ہے، تو یہی وقت جو ہے نماز تہجد کو ادا کرنے کا وقت ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جان لیجئے کہ تہجد کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ عشاء کے نماز کے 4 فرض ادا کر لیتے ہیں، اور اس کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اس وقت تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز تہجد 12 بجے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں ادا کر سکتے، تو آپ 12 بجے بھی، رات سونے کے بعد جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو نماز تہجد آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں افضل وقت جو ہے رات کے آخری پہر میں ہے، کہ اس وقت کہ جب لوگ سارے نیند میں سوئے ہوتے ہیں،
کہ ہر چیز سوئی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت بندہ اٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ وقت جو ہے فضیلت والا، عظمت والا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کے اس عمل کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے انسان کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان قرار دیا۔ ناظرین، جان لیجئے کہ آپ نے تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعتیں پڑھنی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سنت سے 12 ثابت ہیں، اور زیادہ وقت ہے تو 12، زیادہ سے زیادہ 12 پڑھیں۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ بالکل قلیل وقت ہے تو صرف 2 رکعتیں لازمی پڑھیں۔ پیارے ناظرین، یہ بات تھی رکعتوں کے حوالے سے، لیکن اب اس میں صورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورتیں یا پھر کوئی وظیفے پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی اسلامی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ تہجد کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت ملائیں، یا قرآن پاک کی کوئی بھی آیات آپ کو یاد آئے ان کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد رکوع اور سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اب دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو سورت آپ کو یاد ہے وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملائیں، پھر رکوع اور اس کے بعد سجود، اتحیات بیٹھ کر پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد رب جعلنی پڑھیں اور دائیں بائیں سلام پھیریں۔ یہ طریقہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں نماز تہجد ادا کریں۔ اب پھر 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح 6، 8 یا 12 پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعتیں کر کے آپ 12 رکعتیں ان کو مکمل کریں۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اور زبان سے الفاظ ادا کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ زبان سے نیت کے الفاظ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں نے نماز تہجد پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں تو یہی نیت ہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس طرح کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی جانب، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ اس ویڈیو میں نماز تہجد کے بارے میں جو بھی معلومات فراہم کی گئی ہیں، عام دنوں میں بھی ایسے ہی نماز تہجد پڑھیں گے اور رمضان کے مہینے بھی ایسے ہی نماز تہجد پڑھیں گے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ہاں ایک فرق ہے کہ جیسا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک فرض کا نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، جبکہ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ جان لیجئے تہجد کی نماز اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام جو کہ اللہ کے نہایت ہی بزرگیدہ بندے ہوئے، وہ کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.